بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے۔ کون سے بچے زیادہ تر یہ پیروں فقیروں کی طرف بھیجے جاتے ہیں یا لے کے جائے جاتے ہیں؟ عام طور پہ آل آف اس نو کہ وی لیو ان اے پور کنٹری، اور غربت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے بچے ٹھہرائے ہوتے ہیں، کچھ بڑے گھروں میں یا کچھ زمینداروں کے گھر۔ لیکن میں اسپیسیفکلی میڈیکل ریزنز کی بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں بچہ نارمل بچوں سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ چاہے علاج کی مد میں ہو یا ویسے اس کی تھوڑی سی امپروومنٹ کی مد میں کی نیت سے امپروومنٹ کی نیت سے والدین اپنے بچوں کو بعض اوقات ایکسٹرا میڈیکل، صاف ظاہر ہے اسپریچول ہیلنگ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اس میں کسی کو بھی ٹارگیٹ یا جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے، اپنے اپنے بلیفس ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں لوگ اس چکر میں ایون میڈیکل تھراپی چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور ان دا لانگ رن بہت پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو مرگی جن بچوں کو ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز کنٹینیو کی جائیں، اور اس دوران حالانکہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں گھر والے کہ دوائی سے کافی حد تک بچوں کے جھٹکے کنٹرول ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹریٹمنٹ کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مزید جھٹکوں ہونے کی صورت میں بچے کا دماغ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے جھٹکوں کی جو نوعیت ہے وہ بھی بگڑتی جاتی ہے، اور اس کی فریکوینسی، تعداد جھٹکوں کی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے۔ میری تو یہی سجیشن ہے کہ آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ جاری رکھیں ساتھ، اس کے علاوہ آپ نے دم کروانا ہے، درود کروانا ہے، وہ آپ بالکل اپنے حساب سے باقی ٹریٹمنٹ بھی جاری رکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز یہ، دوسرا اسی طرح کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، جس طرح کچھ بچے پیدائش پہ سانس نہ آنے کی وجہ سے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن کم رہ جاتا ہے، دماغ ان کا نارمل بچوں سے کمزور ہوتا ہے کمپیریٹیولی، تو ان کی مینٹل کیپیسٹی ہی بعض اوقات اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بڑوں کی اپنے ٹیچرز کی بات سن سکیں، پراپرلی مان سکیں، اپنے اساتذہ کی، بعض اوقات مدرسے میں کوئی پڑھانے والے جو ہوتے ہیں قاری صاحب، ان کی بات صحیح طرح نہیں مان سکتے۔ تو اور دیکھنے میں بھی پتہ لگ جاتا ہے ان بچوں کا عام طور پہ ریاضی بہت کمزور ہوتی ہے، یا ایسے مضمون جن میں دماغ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے ان میں، تو وہ بیچارے بچے ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بار بار امپروومنٹ کے چکر میں انہیں مار کھانی پڑتی ہے، گھر سے بھی، اساتذہ سے بھی۔ بچوں کی ایک جتنی کیپیسٹی ہے اس کا تو تعین ہو، اس کے مطابق ہی بچے کو کیا جائے۔ دوسرا یہ چیز تھی۔ تیسرا کچھ بیماریاں ہیں جس طرح رومیٹک کوریا، اب اس میں بچے کو قدرتی اچانک جھٹکا لگتا ہے اس کے بازو کو، ٹھیک ہے، تو اکثر ایسے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے بھی اور اساتذہ سے بھی مار کھا کے پھر ہمارے تک پہنچتے ہیں۔ وہ جی استاد کیوں مارتا ہے؟ وہ لکھتے لکھتے نا ہاتھ کو جھٹکا لگا، رائٹنگ خراب ہو گئی۔ اسی طرح گھر میں پانی کا گلاس پکڑا ہوا تھا، اچانک پانی کا گلاس گر گیا، تو امی سے بھی ڈانٹ پڑ گئی یا مار پڑ گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، کچھ اسپیکٹ ایسے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات دل کا امراض میں کچھ بچے مبتلا ہوتے ہیں جن کی اتنی زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹیمنا نہیں ہوتا، تھوڑا سا چل کے تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا چل کے بیٹھ جاتے ہیں بچے، تو اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ ڈرامے کر رہا ہے بچہ اپنے سے اوائڈ کرنے کے لیے۔ میں نے ایسا کیس بھی ایک دیکھا جس میں اسی طرح کا ایک ہوا تھا، لیکن اس کو ایورٹک ویلو کا سیویئر سٹینوسس تھا، مطلب دل کا ایک وال تقریباً بند ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، اس کو میرے اساتذہ ہیں
ڈاکٹر اختر اور ڈاکٹر مسعود صادق صاحب، ان کی سپرویژن میں اس کی جب پروسیجر کیا گیا اینجیو پلاسٹی کے تھرو، تو اس میں اس کے بعد 1 ہفتے بعد اس کی والدہ نے بتایا کہ بچی تو دن میں 10 دفعہ اب سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھتی ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں اب. She did not even know her actual potential until the day she was cured. تو یہ چیزیں ہیں مختلف، تو ہمیں اگنور کبھی نہیں کرنا چاہیے بچوں کو. میڈیکلی ایل یا ایسی کنڈیشنز جن میں میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے، انہیں لازمی یو شوڈ گیٹ دیم چیکڈ. اور سجیشن بھی یہی دیں، اکثر لوگ دوسری سجیشنز تو دیتے ہیں، لیکن میڈیکل چیک اپ کی سجیشن بھی لازمی دیا کریں، تاکہ یہ لوگ پھر بعد میں، ایک تو اس وقت تک ٹائم بہت نکل چکا ہوتا ہے جب لوگ ٹائم ویسٹ کر کے، اور دماغ کی کیپیسٹی جس طرح شروع میں زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے گروتھ کا، بعد میں اتنا نہیں ہوتا. تو اس قسم کی کچھ پرابلمز ہیں، تو اس پہ بھی ہماری سوسائٹی کو فوکس کرنا چاہیے اور اس کو سوشل سٹگما نہیں بنانا چاہیے. تو بہت ساری چیزوں سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.